الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. علماء کرام اور عزیز طلباء، ابھی ہم نے وہ بچے سے قرآن کریم سنا. اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ یخلق ما یشاء ویختار. اللہ تعالیٰ دنیا کو بناتا ہے، آسمان، زمین، سورج، لاکھوں مخلوقات، لیکن ہر طبقے میں سے اپنے لیے بھی کسی کو پسند کر لیتا ہے. یہ زمین بنا کے کعبہ کو اپنے لیے پسند کیا کہ نہیں؟ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے کروڑوں انسان پیدا کیے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں سے کسی کو میں میرے لیے پسند کر لیتا ہوں. اب اللہ میاں تو نظر آتے نہیں. یعنی یہ قرآن اور یہ حدیث جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو پسند کرو یکدار. کتنا اونچا مقام اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یخلق ما یشاء، میں جو چاہے پیدا کروں مخلوق، لیکن ان میں سے کسی کو میرے لیے پسند کر لیتا ہوں. وقت کا بادشاہ ہزاروں میں سے کسی کو یوں کہے کہ چند لوگ میرے لیے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو ہمیں ہمارا مقام پہچاننا چاہے کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کروڑوں میں سے انتخاب فرمایا. ایک پہلی بات یہ ہے، اس کو دھیان میں رکھ کے ہمیشہ تو اپنے مقام کا تعارف رہے گا. جب تک آدمی اپنے مقام کو پہچانتا نہیں، اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہے. اپنے مقام کو پہچاننے کے بعد ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. ایک ڈی ایس پی ہے لیکن اس کو احساس نہیں کہ میں ڈی ایس پی ہوں، تو اس کی ڈیوٹی کا بال نہیں رہے گا. ایک کلیکٹر کے خیال نہیں کہ میں کلیکٹر ہوں، تو اس کو اپنے کیا کرنے کا اس کا خیال رہے گا نہیں. ہم وہ طبقہ ہے، اللہ کا اتنا احسان، اتنا احسان، اتنا احسان، جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ نے منتخب فرمایا. یکتار کا معنی منتخب فرمایا، منصوص بات، قرآن کے بعد کوئی اخباری بات بھی نہیں ہے. اللہ نے اپنے لیے پسند فرما لیا. دوسری بات یہ ہے، چند باتیں مختصر کہہ دوں منتصر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4000 کے قریب حدیثوں کو منتخب فرمایا. اس کے بعد یوں فرمایا کہ 4 حدیث ایسے ہیں کہ سب حدیثوں پر حاوی ہے. وہ چاروں بیان نہیں کروں گا، ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. یعنی اللہ کے ہاں انسان جو کام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا وجود اور اس کا تحقق اسی وقت شمار ہوتا ہے کہ اس نے نیت کے ساتھ کیا. اگر اس عمل کے ساتھ نیت نہیں تو یوں عمل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا تحقق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا وجود نہیں ہے. اب دیکھو، حضرت نے ہمارے سامنے کہا کہ علم کتنا اونچا مقام. اب علم حاصل کرنے کے لیے ہم آئے کہ بہت اونچا عمل، لیکن یہ عمل اللہ کے ہاں بھی متحقق سمجھا جا رہا ہے. اللہ کے ہاں جو اس کا وجود سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. عمل وجود میں آتا ہے نیت سے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اب نیت سے وجود میں آنے کے بعد جیسی نیت کی ہوگی ایسا وہ وجود کے اندر آئے گا. ایک آدمی ظہر کی نماز میں امام کے پیچھے شریک ہو گیا، فرض نماز میں، لیکن مقتدی نے نیت یہ کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت نفل پیچھے امام کے، اس کو نفل کا ثواب ملے گا. دیکھو نیت کی وجہ سے نیچے اتر گیا کہ نہیں؟ اس نے نفل کی نیت کی تو نماز ہو گئی، لیکن دوسروں کو زیادہ ملے گا، اس کو کم ملے گا. ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے لیکن زکات کی نیت سے شمار کیا مال دیتا ہے تو فرض کا ثواب ملے گا، لیکن وہی مال کسی کو نفل صدقے سے دیا تو نفل ثواب ملے گا. ایک فرض کا ثواب کروڑوں نفل نہیں پہنچ سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نیت درست کر لیں کہ میں اس بنا کے اوپر قرآن حدیث کو سیکھوں گا کہ میرے ذمے اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہے جو اللہ نے بتائے، اس کو سمجھ کے ادا کر کے مروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اس نیت سے نہیں کہ مجھ کو سند ملے تو کسی کو دکھاؤں کہ دیکھو میں پہلے نمبر کی سند لے کے آیا ہوں. نیت یہ کرے
کہ اللہ نے مجھ کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا، تو قرآن حدیث میں حق سبحانہ تعالیٰ نے حقوق بتلائے کہ بندوں کے لیے میرے حقوق کیا وہ ادا کر کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو علم دے تاکہ میں اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادائے حقوق کے بعد آؤں. تو پہلے نیت کو درست کر لیں. انما الاعمال بالنیات، مدار نیت کا ہے. قرآن میں ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ایک آدمی گھاڑے پسینے کی صدقہ کرتا ہے لیکن نیت درست نہیں ہے تو اس نے اپنے عمل کو ضائع کر دیا، باطل کر دیا. تو سب سے پہلے ہم نماز کے اندر نیت درست کرتے ہیں، حج کے اندر نیت درست کرتے ہیں، روزے میں نیت درست کرتے ہیں کہ اعمال میں راس العمل ہے علم، تو اس کے لیے بھی ہم اپنی نیت کو درست کر لیں تاکہ اللہ کیا ہمارا عمل کا وجود ہو. شرعی وجود اسی وقت متحقق ہوتا ہے کہ نیت کے ساتھ اس کا جوڑ ہو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کی نیت جتنا ثواب ملے گا. ایک آدمی نے املی کا بیج بویا اور امید رکھتا ہے کہ اس کے اوپر آم آئے تو نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس نے زمین کے اندر چھپایا کیا ہے؟ املی کا بیج. ایک آدمی نے ببول کا بیج، کانٹے دار ببول کا بیج زمین کے اندر چھپایا، جیسے نیت دل میں چھپاتے ہیں. اب وہ امید رکھے اس کے اوپر سیب آ نہیں آ سکتا ہے، وہ تو کیا ہے کانٹے آئیں گے. اسی طرح وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آدمی جو نیت کرتا ہے اس نیت کے اعتبار سے اس کے ثمرات اور اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے نیچے اترتے ہیں. اس لیے اللہ نے کتنی جاندار بات فرمائی کہ لا تبطلوا صدقاتکم. تمہاری گھاڑی پسینے کی کمائی تم دیتے ہو کسی کو، لیکن اس کو برباد مت کرنا، باطل مت کرنا، خالص میری نیت سے تم اس کو دینا. چنانچہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو آدمی ریان خرچ کرتا ہے اور اللہ کو نہیں مانتا ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. کتنی جاندار بات، کتنی اثر کرنے والی بات. اللہ نے یہ فرمایا کہ کتنا پتھر ہے، کتنا پتھر پر کسی نے بیج رکھا اور زور کی بارش برسی تو کیا ہے ضائع ہو گیا، کوئی چیز اگے گی نہیں. اگر نیت ہی نہیں ہے تو کتنا قیمتی بیج پتھر کے اوپر رکھا، کمثل صفوان علیہ تراب، اور چپٹی مٹی اس کے اوپر ڈال دی اور اس کے اوپر کیا ہے بارش برسی، میں بہت تیز بارش برسی. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اس کا کیا ہوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اس کے گھر میں فصل نہیں آئے گی. تو ہم 7 سال 10 سال 11 سال کتنا مجاہدہ کرے، مطالعہ دیکھے، حادثہ دیکھے، شروحات دیکھے اور کتنی کاوشیں سر کے اوپر لے، کٹھنیاں لے، لیکن نیت درست نہیں کی. فلا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اللہ کے یہاں کوئی نظر نہیں. اللہ کے یہاں ایک عمل پہنچنے کے بعد اس کے کیا ہے انعامات نازل ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے 2 نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہر ایک کو دی، مسلمان کو، یہودی کو، عیسائی کو، کافر کو، مشرک کو. ایک محنت اور ایک طلب. کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو تو یہ 2 چیزوں کا سنگم ہوئے بغیر مل ہی نہیں سکتے. مرغا مرغی میں سنگم نہ ہوتا انڈا نہیں آتا. انڈے کا نتیجہ اسی وقت برآمد ہوتا ہے کہ مرغا مرغی میں سنگم ہو. اسی طرح طلب یعنی مانگ، اندر سے مانگ، اندر سے ذوق، اندر سے شوق، یہ طلب لگ جائے اور اس کے ساتھ محنت لگ جائے تو محنت مٹی کو سونا کر دے گی. آج دنیا میں جتنی رونق ہے یہ رونق کیا ہے؟ اس کے ساتھ محنت ٹچ ہوئی. یہ لکڑے تو جنگل میں ہوتے ہیں اور جنگل میں تم بڑے بڑے درخت دیکھو تو اچھے بھی نہیں لگتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے، لیکن انسان نے اپنی محنت لکڑے کے ساتھ لگا دی تو کیسے کیسے فرنیچر وجود میں آتے ہیں. عالیشان پلنگ، عالیشان کرسیاں، عالیشان دروازے، کیا کیا فرنیچر وجود کے اندر ہے. یہ محنت کا پھل ہے. اگر لکڑی کے ساتھ محنت نہ لگتی تو جنگل تھا. یہ کپڑا روئی، کپاس کا روئی کا ایک کھایا ہوتا ہے، لیکن روئی پر انسان نے محنت کی. کیسے دھاگے، کیسے کپڑے، کیسے اچکن، کیسی پگڑیاں اور کیا کیا وجود کے اندر آیا. محنت لگی اس کے ساتھ کس بنا پر. اگر روئی پر کوئی آدمی محنت کرتا ہی نہیں تو روئی کی کوئی چیز کی نہیں، لیکن کمبل بنا، لحاف بنا، گدا بنا، تکیا بنا، شیروانی بنی، کرتا بنا، یہ سب محنت کا پھل ہے. تو لکڑی پر محنت بنی تو کسی فرنیچر، لوہے کے ٹکڑوں پہ
زمین کے اندر سے لوہے نکلتا ہے، اس لوہے کے ٹکڑوں کے ساتھ انسان نے اپنی محنت کو لگا دیا تو کیسے ٹرینیں بنی، دیکھو ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر جا رہا ہے، پورا شہر آ رہا ہے، ایک ڈبے میں پورے گاؤں ہیں، اور کیسے پلین اڑ رہا ہے، یہ لوہے کے ٹکڑے ہیں، لیکن آسمانوں میں اڑتا کس نے کیا؟ انسان کی محنت نے کیا۔ اگر اس لوہے کے ٹکڑوں کے ساتھ محنت نہ لگتی تو لوہے کے ٹکڑے تھے، اس کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ تو لوہے کے ساتھ کیسے فرنیچر بنا، دروازے بنے، فیکٹریاں بنی، کتنی قیمتی مشینوں کے اسپیئر پارٹ بنے، پلین بنا، ٹرین بنا، راکٹ بنا، اور نہ معلوم کیا چیزیں لوہے کی محنت کے ساتھ بن رہی ہے، ابھی نکل رہی ہے، ہر طرف سے کیا ہے محنت کے نتیجے میں چیزیں نکل رہی ہے۔ اسی طرح انسان کا دل دماغ، جب اللہ کی آفاقی جو چیزوں کے اندر اللہ نے ولیت کی ہے، اپنی خاص قدرت کی نشانیاں جو نظر نہیں آتی ہے، جیسے فضا میں کرنیں ہیں، ریڈیم ہے، ہم کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے کسی کا دماغ کھول کے اس پر محنت کروائی، کیسا ٹیکنالوجی وجود میں ہے۔ یہ فون تو دیکھو، انسان کی عقل خیرہ رہ جاتی ہے، حیرت میں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی کروڑوں قسم کے انسان ہے، ہر ایک کا نمبر الگ، وہ یوں ٹچ کرتا ہے، اس کے نمبر پر تو لہر پہنچتے ہیں، بات کر لیتا ہے۔ یہ وحید الدین خان کبھی کام کی بات لکھ جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رات کو کوئی خاص قسم کا کیڑے کی آواز آتی ہے، اور وہ کیڑا کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کرنے ہوتے ہیں، اسرا کی طاقت ہوتی ہے کرن، وہ اپنے پروں کو جنبش کرتا ہے، ایک لہر جا کے اس کی مادہ کی طرف، اس کی مادہ 2-3 کلومیٹر دور ہوتی ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھ کو بلاوا ہے، تو اسے لہر پر آ کے سنگم ہوتا ہے۔ اس پر انسانوں نے، سائنسدانوں نے اپنا دماغ پر محنت کی، تو کیسے ان کرنوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ پوری دنیا میں دیکھو موبائل، انٹرنیٹ، موبائل، ٹیویاں، کیا وجود کے اندر ہے۔ اگر اس آفاق میں اللہ نے جو نو نظر آنے والی چیزیں وصیت رکھی ہے، اس پر انسان اپنے دماغ سے محنت نہ کرتا تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اور ابھی انسان اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ چند مثالوں سے آپ کتنی مثالوں سے سمجھ سکتے ہو کہ محنت کے کیا پھل ہے۔ جب ہمارے اکابر میں امام راضی علیہ رحمہ، امام غزالی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، امام بخاری علیہ رحمہ، بڑے بڑوں نے اپنی محنت صرف قرآن حدیث پر لگائی، تو کیسے مصنفات وجود کے اندر آئے۔ ایک مصنف کی 300 کتابیں، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بابت آتا ہے کہ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے مرے۔ وفات کے وقت انگلی سے ایک روشنی نکلی اور ایک دم روح نکلتے وقت آسمان میں چلی گئی۔ اس وقت کے اکابر نے کہا کہ ان کی تصانیف کی مقبولیت کی نشانی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی، وہ قبول ہو گئی۔ تو ایک تو محنت مختصر، آپ سمجھ لو ربڑ ہے کہ تو جتنی مثالوں سے اپنے دماغ میں ڈال سکتے ہو کہ محنت کا کیا پھل ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر طلب کو مانے مانگ، اپنے میں ذوق ہو، اپنے میں شوق ہو، اپنے میں مانگ ہو۔ جب تک اپنے اندر طلب نہیں کسی چیز کی مطلوب کی، کوئی رزلٹ نہیں، کوئی اس کا نتیجہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ تو ایک تو شوق پیدا کرے، اور شوق پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں اس کو تلاشے۔ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد شوق پیدا ہو گیا آگے بڑھنے کا، کسی کی بات سن کے شوق پیدا ہو گیا، تو شوق پیدا کرنے کے اسباب کی تلاش کریں۔ جب شوق پیدا کرنے کے اسباب تلاش کرنے کے بعد شوق پیدا ہو جائے گا تو اس کو یوز کرے، اس کو پورا استعمال نہ کرے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے حضرت خواجہ یعقوب صاحب نانوتوی رہے رہا، وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی اللہ کے انسان میں جو شوق رکھتا ہے، طلب رکھتی وہ ہے، اس سے بہت کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ یوں کہا کرتے کہ اپنے شوق کو ختم نہ کرے، باقی رکھے۔ اور مثال یوں دیتے تھے کہ ایک پتلا چھوٹا چکی بناتا ہے، اس میں دھاگا ڈال کے دھاگا چڑھاتا ہے، دھاگا چڑھا تو یوں کر کے یوں کرتا ہے، چکی گھومتی ہے۔ اب وہ پورا دھاگا اتارتے تو پھر سے محنت کرنی پڑے گی، تھر ہو جائے گا، تو پورا دھاگا نہیں اتارتا، یوں کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی کام میں اپنا پورا شوق یوز نہ کر رہا ہے، ورنہ پھر تصویر دلانی پڑے گی۔ تھوڑا شوق باقی رکھے تاکہ اس شوق سے ہم کو کام لینا ہے۔ دیکھو خدائی نظام، زمین کے اندر 6 مہینے کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے طلب چاہیے۔ اس طلب اور شوق کے بعد جب بارش برستے ہیں زمین اپنی گود میں پانی کی ٹکریں لے لیتے، جذب کر لیتے، تو کیسی فصل تیار ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہے، یہ باجرا ہے، یہ مکا ہے، یہ بادام ہے، یہ پیسا ہے، زمین کی طلب کا پھل ہے۔
اس کے اندر طلب نہ ہو رہی، اس کی طبیعت پانی کو ہبا کرتی کہ پانی نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں نکلتی، لیکن پانی کی طرف سے پانی اندر لیا تو کیسے کیسے پھل پھول کیا وجود کے اندر آیا۔ تب طلب اور محنت، اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تمہارے اندر طلب ہوگی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک بکری کا بچہ منہ مارتا ہے تو بچے کے تھنوں میں جانور ہے لیکن سمجھتی ہے بکری کے مانگ رہا ہے دودھ تو دودھ اتر آتا ہے، جب دودھ نہیں ہوتا ہے تو منہ ماری مارتا ہے، سر مارتا ہے، تو بکری سمجھتے کہ طلب ہے تو طلب پر اللہ اس کے تھنوں میں دودھ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جسے چاند نشانی، سورج نشانی، آسمان نشانی، زمین نشانی اللہ کی قدرت کی، اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے نہ نظر آنے والی طلب، نہ نظر آنے والی محنت۔ یہ بہت بڑی کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ آگے بڑھنے کے پڑ ہے، جیسے پرندہ عقاب جانتے نہیں، شہباز، شاہین، یہ آسمان میں اڑتا ہے اور زندہ پرندے کا شکار کر لیتا ہے، اوپر سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے پر اگر کوئی آدمی کاٹ ڈالے تو کیا ہے، اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، پڑا ہی نہیں۔ آدمی میں یہ دو چیزیں ختم ہو جائے تو جانور سے بدتر پتھر، راستے کا پتھر ہے، طلب اور محنت۔ یہ طلب اور محنت آگے بڑھنے کے کمالات کے آسمان میں پرواز کرنے کے دو پڑ ہیں۔ اگر طلب بھی نہیں محنت بھی نہیں، دھکا مار کے چلتا ہے۔ یہ ریلوے کے اوپر کبھی کوئی ڈبہ تھا، پیچھے سے دھکے مار کے لوگ چلاتے، آگے صاحب بیٹھا ہے پھر دھکے لگا رہے، تو دھکا سوچنے کے بعد پھر دھکا، پھر دھکا، پھر دھکا، تو دھکا گاڑی کتنی چلے، اور آگے انجن لگایا ہے تو انجن کے پیچھے 50 کیا 60 کیا 70 کیا 100 کتنے اور تو بھی آسانی کے ساتھ بھروس سے ممبئی پہنچ جائیں گے۔ ایک انجن، ایک طرف کہاں لے جاتی ہے؟ ہمارے مصنفین کی، ہمارے اکابر کی، علوم کی محنت اور ان کی مصنفات دیکھ کر عقل کام نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو طلب اور محنت کا وافر حصہ دیا ہے۔ یہ ابھی حضرت مولانا سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی چھوٹی چھوٹی سوائیں، یہ مولانا عبدالصمد صاحب ہمیں سنا رہے تھے، ان میں سے ان کی باتیں ان میں دو چیزیں تھیں، طلب اور محنت۔ مولانا سنا رہے تھے کہ کسی جگہ گئے تو پیسے نے بھی انگریزی سیکھا دیوبند میں، کہ میں پیسہ دیتا ہوں، میں انگریزی نہیں جانتا ہوں، ذرا مجھے سکھا دو۔ تو کتنے اونچائی پر پہنچے، گجراتی سیکھنے کے پیسے لے کے گجراتی سیکھے، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں اس وقت میں مقتدیوں کہتا ہوں کہ طلب پیدا کریں، اس کو پورا یوز نہ کریں، اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ دیکھو ہم نے حدیث سنی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر انسان میری طرف ایک بالش آتا ہے تو ایک ہاتھ لاتا ہے، اگر مچھر آتا ہے تو میں ہر وقت آتا ہوں، اگر بندہ میری طرف کیا ہے، میری طلب کے اندر چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی کوئی چیز کی طلب اس کو ہے تو میں اس کی بھرپور مدد کروں گا، اس کے اسباب میں اس کو دے دوں گا، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کرنا سب کے آتا ہے کہ چلو بندہ بھی آنے سے میں بھی کیا ہے ان کی طرف جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مچھر آتا ہے تو میں ہر وقت جاؤں گا، وہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے جاؤں گا، یعنی تھوڑی طلب چاہیے کرے گا تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ کوئی محتاج بن کے میرے پاس اپنی طلب پیش کرے، یہ پھر جملہ معترض ہے۔ اب سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں قسمت غنی، انتم الفقراء نحن الاغنیاء، اللہ غنی ہے، ہم سب کیا ہے، فقیر ہے۔ اپنا احتیاط جس کو طلب کہتے ہیں، مانگ کہتے ہیں، جتنی پیش کریں گے اتنا اللہ کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ اللہ سمجھ رہا ہے اور مجھے غنی سمجھ رہا ہے۔ اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تو ہر چیز میں طلب اللہ کے سامنے رکھے۔ تو حدیث سے پوچھتے ہیں کہ تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا، تو ایک بالش آئے گا، میں 2 بار تیرے پاس آؤں گا۔ تو دیکھو ہمارے اندر طلب ہوگی تو قریب ہم کو نوازے گا، اور طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ کسان کھیت میں جاتا ہے، اپنی فصل کو دیکھتا ہے کہ مرجھائی ہوئی ہے، گردن داری ہوئی ہے، تو زبان حال سے کھیتی پانی مانگ رہی ہے، کھیتی میں طلب ہے پانی کی، تو کسان اس کی بولی سمجھ لیتا ہے، کھیت میں جا کے اس کی بھاشا سمجھ لیتا ہے، تو جلدی جلدی گھر آ کے اپنے حالی کو کہتا ہے کہ پانی کا انتظام کرو، پائپیں لے کر چلو نہر سے پانی لینے کا، کیوں کہ کھیت سوکھ رہا ہے۔ پھر 2 دن کے بعد ہریالی ہو جاتی ہے۔ اگر کھیتی نے زبان حال سے اپنی طلب نہ مانگی ہوتی تو کسان کا جان پانی لینے میں نہ جاتا۔ ہمارے اندر طلب کی محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نوازے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے کی ذات، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے آپ کو بے بس سمجھ کے طلب اور محنت کر کے فرمایا اللہ کے سامنے پیش کر دیں، پھر اللہ سمجھے گا۔ میں ہی سب کچھ کر سکوں گا ایسا نہیں، طلب محنت کے بعد اب اللہ مجھے نوازتے۔
مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صاحب بخاری کے پاس ہے، بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، تجمیری کے ساتھ تھے، لمبی ان کی داستانیں ہیں۔ وہ ایمان پر بات کرے تو 12 گھنٹے تک بات کرتے تھے۔ تو ان کو جا کے کہا کہ ساتھ اللہ تو نے کتنوں کو رلا دیا، کتنوں کو ہنسا دیا، کتنوں کو گرما دیا اور ایمانیات پر کہاں کہاں پہنچا دیا، میرا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہاں جیسے مجھے فرمایا کہ میرا تو کچھ کیا ہی نہیں، یعنی تبلیغ میں تو لگے نہیں۔ ساتھ اللہ نے کہا کہ حضرت جب باہوں میں گرمی تھی، جوانی تھی اور بالوں میں سیاہی تھی، اس وقت کیا دھیان کیوں نہیں ملا؟ اب تو پورا ٹوٹا ہو گیا، کیا بول سکتا ہے؟ برا میں ان کو کہا الرحمٰن نے فرمایا اب تم کام کے بنے، اس وقت تو کام کے نہیں تھے، اس وقت تو تم کو اپنے اوپر بھروسہ تھا، یوں نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کرے گی میں حرکت کرنے کے بعد۔ اب تو خود سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہمیں تو ایسے آدمی چاہے تو اس خیال میں ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کرے گا۔ اب تو میرے کام کا بنا، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کا فضل سمجھے، اس کو سامنے یہ سرمایہ ہے، نیت کو درست کرنا، طلب پیدا کرنا، محنت میں اپنے آپ کو لگانا۔ اور دینداری 2 قسم کے، ایک کا آجا پر دینداری ہو اور ایک ہمارا جو فکر ہے، شعور ہے وہ دیندار بن جائے، شعور جو ہے وہ دیندار بن جائے۔ اس کے لیے اپنے ساتھ فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی گنجائش ہے، نوافل کی زیادتی ہوگی۔ ہم تو سنت موقعہ بھی چھوڑ رہے ہیں، سنت موقعہ تو کیا ہے، پڑھنی چاہے پھر نماز کو کیا ملا؟ تو سنت موقعہ کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے رہے۔ قرآن میں ہے الہی قریشی الہی رحلت ستائی وسائی فلیعبدوا رب ھذا البیت فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اللہ یوں فرماتا ہے الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ہم نے تم کو 2 نعمتیں دی، ایک تو تم کو امن دیا، اللہ فرماتا ہے، اور دوسرے نمبر امن کے ساتھ کھانا دیا۔ 2 نعمتیں بڑی ہیں، کھانا اور امن۔ اگر کوئی ایک اندر سے فرق ہو جائے، کھانا تو سونے کا ہے لیکن خطرہ ہے تو آدمی کا لقمہ زہر بن جائے گا، اور اگر امن ہے لیکن کوئی کھانے کی چیز نہیں بھی طرح بھوکے بن جائے گا۔ تو امن اور کھانا وقت پہ ملنا ساری نعمتوں کا ماں حاصل ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ 2 چیزیں باقی رکھنی ہو، امن پر کیا ہے، نعمتیں باقی رکھنی ہو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، نفلیں بڑھا دو، نفلیں کیا ہو بڑھا، فرائض تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنی پڑے گی جب دنیا میں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ فرائض تمہاری ڈیوٹی ہے، کرنی پڑے، لیکن اپنی ڈیوٹی سے زائد نوافل کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی دھاڑ بن جاتا ہوں۔ من تو سدم تو من خودی تو ذا سدم مطلب سدم طاقت نہ کوئی اچھی بندی گرم توڑی گئی، اللہ بندہ ایک ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی میں بندہ کی مرضی میں سنگم ہو جاتا ہے۔ کتنا اونچا مقام، کتنا اونچا مقام۔ تو ہم کبھی عوامین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اس سے ہمارے شعور کے اندر دینداری آئے گی۔ ایک حدیث سنا کے بعد پوری کروں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یوں روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صحابہ کا تشریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دیکھا، آسمان دیکھنے کے بعد یہ فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا، ایک زمان آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، عورتوں کو پڑھاتے ہیں، بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بڑے ہونے کے بعد اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر کیسے علم اٹھ جائے گا؟ یہ تو توارث چلتا رہا، علم محفوظ رہے گا۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ میں تو سمجھ رہا ہے کیا یہود اور نصارہ جو ہے وہ توارث انجیل نہیں پڑھتے اور بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہ بات کہی۔ اس کے بعد یہ روایت، یہ جو حدیث سنی، انہوں نے حضرت صداق رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ حدیث سنا ہے، تو حضرت صداق کے ساتھ ساتھ یہ اضافہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے علوم میں جو چیز اٹھ جائے گی وہ خوشبو اٹھ جائے گا۔ خوشبو کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا فکر دیندار ہوتا ہے، اس کا شعور دیندار ہوتا ہے، وہ دینداری ختم ہو جائے گی، اعضاء پر دینداری باقی رہے گی، لیکن شعور کی دینداری کیا ہے؟
رخصت ہو جائے اس کے بعد وہ ناخن کی زبان سے کام کرے گا. ناخن کی زبان مثلا میں نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد اس کے اندر مسائل ہے نماز کے، یہ رکوع کا مسئلہ ہے، سجدے کا مسئلہ، یہ مسئلہ، لیکن نماز کی جان کی طرف کیا نہیں ہوگا، خالی ناخن کی زبان سے کیا ہے اس کی نماز چلتی رہے گی، مسائل کے رنگ کے اندر اس کی نماز چلتی رہے گی. لیکن جو سور کو وقت میں صلاۃ کی ذکری نماز قائم کرو تو اپنے میں دھیان پیدا کرو. جب سور دیندار ہوگا تو اس کی دینداری خوشبو والی ہوگی، اور جب سور دیندار نہیں ہوگا تو اس کی دینداری کیا ہے کساوت والی ہوگی. کساوت یعنی دینداری کی حرکتیں ہوگی لیکن سور دیندار نہیں ہوگی. تو قرآن کریم نے ہزاروں آیاتوں کے اندر افلا یسرون افلا یسرون اولا یسرون اولا یتدبرون اولا یتذکرون تدبر کی نے سور کی دینداری کی دعوت دی. قرآن تھوڑی تھوڑی دیر میں دعوت دیتا ہے کہ سور کو دیندار بناؤ، تمہارے فکر کو دیندار بناؤ. تو بچوں یہ اپنے آپ کو بچے مت سمجھنا. اللہ کے یہاں 15 سال پورا ہونے کے بعد 16ویں سال کے اندر تم قدم رکھتے ہو تو 80 سال کا برا نہیں تم برابر ہو. کل اپنے آپ کو یہ خیال میں مت کہ ہم بچے بچے ہیں، بلکہ تم کھڑے ہو، تم برابر ہو. ابھی سے فکر کو دیندار بنا ہے. ہمارے آزادی پر بھی ہو، ہمارے فکر میں بھی دینداری ہو تو اللہ جو چاہتا ہے وہ دینداری پیدا ہوگی. یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء وعلما نافعا ورزقا واسعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ولا تكل إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ پاک ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو تیری رضا تک پہنچا دے. اے اللہ تیرے کلام پاک اور تیرے حبیب کی حدیث کو سمجھنے کے لیے تیرے علم میں جو صلاحیت کی ضرورت ہو صلاحیت ہمیں نصیب فرما دے. جس اہلیت کی ضرورت ہو اہلیت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ تیری ذات و صفات کی معرفت اس علم کے راستے ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اس علم کی وجہ سے ہمارے اندر خشوع پیدا فرما، سنجیدگی پیدا فرما، صحیح اخلاق پیدا فرما. اے اللہ وہ اخلاق نصیب فرما جو تیری نسبت نصیب فرما دے. اے اللہ تیری ذات کے ساتھ بھی ہماری نسبت محکم فرما، مضبوط فرما. اے اللہ ہمیں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اے اللہ اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما. اے اللہ جو بچے یہاں پڑھنے آئے ان کو قبول فرما لے، ان کے والیوں کے جذبات کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ جو ذمہ داروں نے لے رکھی ہے اے اللہ یہ بہت کٹھن کام ہے، پہاڑ جیسا کام ہے. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کے خاندانوں کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ اس لائن کے لیے جتنی چیزوں کی اور جتنے اسباب کی ضرورت ہے، جتنی صحیح سمجھوں کی ضرورت ہے اے اللہ ہم تیرے بھرپور خزانے سے بھرپور خزانے کے مالک بھیک مانگ کے ہمیں عطا فرما دے. ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر تقویٰ طہارت پیدا فرما. اے اللہ کتابوں کا ادب احترام پیدا فرما. اللہ رسمیت سے نکال کے حقیقت کے دائرے میں داخل فرما دے. اللہ رسمیت سے نکال کے حقیقت کے دائرے میں ہم سب کو داخل فرما دے گا. کہ اللہ ہماری دعاؤں کو بہت تیرے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله.